ایک دن نہ میرے حضور مسکرانے لگے، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، دو جہانوں کے سردار مسکرانے لگے، پورے عالم کے سلطان مسکرانے لگے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسکرا بڑھا رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نہ میرے دو امتی آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ پوچھے گا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو ایک کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، اس شخص نے دنیا پر میرے اوپر بڑے ظلم کیے، اے اللہ آج مجھے انصاف چاہیے۔ تو میرا رب فرمائے گا ٹھیک ہے تمہیں انصاف ملے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ آپ کی بارگاہ میں تو نہ وکیل خریدے جاتے ہیں نہ جج بکتے ہیں، اے اللہ آج ہمیں انصاف چاہیے۔ تو رب فرماتا ہے ٹھیک ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا انصاف۔ تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں نہ ایسا کروں گا کہ اس سے نہ نیکیاں لے کر تمہیں دوں گا۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا جس نے ظلم کیا تھا کہ اے باری تعالیٰ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی ہوئی۔ تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں پھر اس کے گناہ تم پہ ڈالوں گا۔ تو وہ شخص پھر رونے لگ گیا کہ اے اللہ پہلے ہی گناہ ہے۔ تو رب فرماتا ہے جب اب رب کو نا اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ رب کو نا میری امت سے بڑی محبت تھی، تو میری امت سے محبت ہونے کی وجہ سے نا اللہ فرمائے گا کہ اپنی نظریں اٹھاؤ جس شخص کے اوپر ظلم ہوگا، وہ جیسے ہی نظریں اٹھائے گا نا تو نظریں جیسے اس کے اوپر جائیں گی تو سامنے نا اسے ایک چاندی کا شہر نظر آئے گا، اس کے اندر سونے کا محل ہوگا۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اے باری تعالیٰ یہ کس کا ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ تمہارا بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ حیران ہوگا، وہ کہے گا کہ اے اللہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے اگر تم اپنے اس بھائی کو معاف کر دو گے تو یہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ دنیا کی سختیاں جو سہنی تھی سہ لی، اے اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ تو جیسے ہی وہ اپنے شہر جو اس کا محل ہوگا اس کی طرف چلنے لگے گا تو رب پیچھے سے بلائے گا، اللہ بلائے گا اپنے بھائی کو نہیں ساتھ لے کر جاؤ گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے باری تعالیٰ میرے بھائی اس بندے کی تو کوئی نیکی نہیں تھی، میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم معاف کر سکتے ہو تو میں نہیں معاف کر سکتا، میں تو اللہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اللہ ہوں، کر کرم اپنا کہ آئینے کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مگر تو نہ ہم کو بھول جا، وقت کے روندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے پاس ہاتھ پھیلائے ہوئے، اے میرے مالک اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا یہ کامل نظر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ ایک شخص نا جنت سے تھوڑا دور ہوگا تو وہ اللہ سے فرمائے گا کہ اے باری تعالیٰ اگر جنت کے قریب جو سامنے درخت ہے نا اگر وہ جگہ مل جائے، اللہ فرمائے گا اے ابن آدم پھر تو اور ڈیمانڈ کرے گا۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں ہے اللہ میں اور نہیں ڈیمانڈ کروں گا، آپ مجھے نا اس درخت کے پاس جنت سے وہ دور درخت ہوتا ہے ادھر تک مجھے اگر آپ پہنچا دے۔ تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے ایسے اس درخت کے نیچے لے جاؤ۔ اس درخت بڑا سرسبز درخت تھا، نیچے نہریں ہی نہریں تھی دودھ کی، جب وہ پیتا ہے نا تو اس کی ایک اور نظر درخت پہ پڑتی ہے جو جنت کے اور قریب ہوتا ہے، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے اگر یہ مل جائے۔ وہ کہتا ہے اللہ اگر یہ مل جائے نا تو اللہ کہے گا کہ اے ابن آدم میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا